الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کنتم تحبون اللہ، یا تم پرانی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر اتباع کرو میری، یحببکم اللہ، پھر نہ صرف یہ کہ تم اللہ سے محبت کرو گے بلکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کی محبت کا پہلا جو انعام ہے جو وہ نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری غلطیاں گناہ اللہ تمہارے معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی تمہارے ساتھ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے ایسا کوئی بھی کام کیا، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا ہو تو خیر ہے، نہیں، اچھا ہو برا ہو کوئی بھی ایسا کام ہے جو ہمارا طریقہ نہیں تھا فہو رد، تو وہ رد ہو جائے گا، وہ قابل رد شے ہے، قابل قبول شے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے ساتھ محبت میں سچے ہو تو میرا کہنا مانو، میری اتباع کرو۔ جس طرح سیانے لوگ اور بعض حکماء علماء لوگ کہا کرتے تھے، تفسیر ابن کثیر نے بھی یہ جملہ نقل کیا ہے، لیس الشان ان تحب انما الشان ان تحب، یہ تو اصل نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ محبت کریں، شان اور مقام تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی محبت کرنے لگ جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تم ہی صرف اللہ سے محبت نہیں بلکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضرت حسن بصری تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ اگر کہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انہیں کہو اتباع سنت کتنی ہے، اگر اتباع سنت ہے تو پھر تم اس دعوے میں سچے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور اگر تم اپنے دعوے میں اللہ کے ساتھ محبت نہیں کر رہے تو پھر اپنے دعوے پر نظر ثانی بنتی ہے۔ بندہ اگر گھر کے اندر پریشان ہو، کاروبار میں پریشان ہو، کسی بھی معاملے میں پریشان ہو، صحت کے حوالے سے یا کسی بھی، تو بندہ وظائف پوچھ رہا ہو، دم کروا رہا ہو، یہ وہ، تو اس سے سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ اللہ ناراض ہے تو پھر یہ دم کہاں چلیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ خفا ہے تو آج اگر دم کام کر بھی رہا ہے تو اس کے پھر بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے میرے چہرے پر، میرے کپڑوں میں کیا سنت ہے، میرے گھر میں کیا سنت ہے، میرے اعمال میں، میرے کاروبار میں کیا سنت ہے۔ اگر طریقہ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر سمجھ لے کہ اللہ مال سے بھی محبت نہیں رکھتے تیرے، اللہ تیری جان سے بھی محبت نہیں رکھ رہے، اللہ تیرے گھر سے بھی محبت نہیں رکھ رہے۔ پھر جب اللہ کی محبت نہ ہو تو پھر غصہ ہی ہوتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر جس پر غصہ نازل ہو رہا ہو تو دم تعویذ اور یہ وظائف پھر وہاں کیا کرتے ہیں، وظائف تو کام کریں گے کسی کی محبت کو اور زیادہ لینا، اور محبت سب سے زیادہ وہ لیتا ہے جو اتباع سنت کرتا ہو۔ یہ جتنے بھی سلاسل نکلے پیران کے یا تصوف کے، ان کے اندر جو ہے کئی طریقے اور کئی رواج اپنا دیے گئے، نعوذ باللہ،
اور طریقہ سلف یہ نہیں تھا کہ یہ چلے کشیاں ہوں اور یہ ختم خواجگان ہو اور یہ ہو اور اس کے اندر صرف جو ہے صبح شام کی تسبیح کا معمول بنا لیا جائے، باقی اعمال کچھ بھی ہوں نہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ سارے کے سارے اتباع سنت کے ایک طریقہ کار کو سیکھنے کا ایک نظام تھا، پیری یا مریدی یا ایسی چیزیں۔ اور اس سارے کا خلاصہ کیا تھا کہ سارے سلاسل یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو سارے کے سارے گویا تصوف یہ شریعت کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قدر و منزلت اور محبت حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو سلاسل نکلے پیری مریدی کے، انہوں نے بدعات اپنائی بہت زیادہ انتہا درجے کی، تو بجائے محبت کے الٹ ہو گئے، یعنی اللہ کا غصہ وصول کرنے لگے۔ حتیٰ کہ علماء ہوں ان کو بھی دیکھنا ہے، عوام ہوں ان کو بھی دیکھنا ہے ہمارے اعمال میں کتنی سنت ہے۔ شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے گزرتے ہیں۔ اب ربیع الاول نبی کے زمانہ میں بھی آتا ہوگا، رمضان نبی کے زمانہ میں بھی تھا، مختلف مہینے محرم، یہ سارا کچھ نبی کے زمانہ میں بھی تھا۔ یہ کیسے گزرتا تھا، جلسے جلوس، یہ کام، یہ خیراتیں، یہ خوشی غمی کی چیزیں اللہ کے نبی کے ہاں بھی تو تھیں۔ وہاں کیا کام ہوتے تھے ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ جمعرات کا دن اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو تھا نا، وہ جمعرات کیسے گزارا کرتے تھے۔ یہاں جمعرات پر اسپیشل عبادات، وظائف اور ختم اور خیراتیں چلنے لگ گئی، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے یہ چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں، دین کے نام پر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں راضی تو تب ہوں گا، محبت تب کروں گا جب تم نبی کی اتباع کرو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ حتیٰ کہ اتنا بڑا بھی دعویٰ ہے، تمام انبیاء کرام اگر زندہ ہوتے، تمام رسول اگر یہاں تشریف لاتے، اولو العزم جو اپنے اپنے زمانے میں ہوتے، تو حدیث میں ہے کہ لما وسعہم الا اتباعہ۔ یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ مفسر ابن کثیر بھی فرماتے ہیں لما وسعہم الا اتباعہ، وہ تمام انبیاء کو بھی اس بات کی گنجائش نہ ہوتی کہ تم اپنا دین چلاؤ، بلکہ ان کو بھی صرف یہی حکم ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرو گے، جس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہے، ہر نبی سے اللہ نے یہ میثاق، اور بڑا زوردار الفاظ ہیں وہاں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اے تمام نبیوں، جب میں تمہیں نبوت دوں، جب تمہارا آفتاب نبوت چمک رہا ہو اور تمہارے پاس نبی تشریف لائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ساروں نے ان پر ہی مان لانا ہے اور ان ہی کی مدد کرنی ہے دین میں۔ اور پھر اللہ نے بڑے زوردار الفاظ سے فرمایا اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے فرمایا اقررنا، اللہ اقرار کرتے ہیں۔ وہ سید الانبیاء ہیں، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا فَاشْهَدُوا، گواہ رہ جانا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی انبیاء کو جب اتنی اتباع کا درس ہے تو اور کون ہے جو کہے میں نبی کی اتباع نہ کروں یا نعوذ باللہ بدعات اپناؤں۔ بدعت نبی کی اتباع کی مزید مخالفت ہوتی ہے۔
اور آگے بڑا سخت جملہ ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اگر تم نے دشمنی کی نا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے تو بڑی واضح بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے اتباع کے بعد لفظ کفر کا فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، کہ فدل علی ان مخالفته فی الطریقۃ کفر، کہ دین میں نبی کی مخالفت کرنا ہے تو کفر ہے، نعوذ باللہ۔ دینی احکام میں اتنی سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس لیے صبح اور شام یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اتباع نبی کہاں ہے، اور پھر اتباع نبی کے اندر بھی امتحان آ جائے گا۔ پھر شیطان ایسے ایسے طریقے وضع کرنا شروع کر دیتا ہے، مثلا جھوٹی اور ضعیف روایتیں، مجروح روایتیں وہ سامنے لاتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، حالانکہ پھر امت پر فرض بن جاتا ہے کہ ایک ایک بات کی جانچ پرکھ کرے کہ کیا صحیح حدیث ہے، کیا اس روایت کا متن صحیح ہے، کیا اس کی سند صحیح ہے، کیا اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں۔ جس طرح نعوذ باللہ آج کل موبائل کا دور ہے، بڑا سخت امتحان ہے، ہر بندے کے ہاں روایت تو پہنچ گئی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس روایت کے ساتھ ایک سند بھی لکھی ہے، اس سند کی حیثیت کیا ہے، یہ صرف شو پیس تو نہیں ہے نا، یہ سند ہے اور اس کی جانچ پڑتال ہے، اور پھر اس کے لیے علوم و معارف اتنے مشکل بھی نہیں ہیں، آسان ہے، تھوڑا وقت لگایا جاتا ہے، اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کو سیکھ کر، تاکہ دین کے نام پر یا سنت کے نام پر ہم ایک ایسا کام نہ شروع کر دیں نعوذ باللہ کہ براہ راست سنت میں اس کی گنجائش نہ ہو، اور ضعیف روایت کی وجہ سے یا محدث ایک اشارہ کرنے کے لیے کوئی روایت لے کر آ کر سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے اپنی نشانیاں متعین کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، تو جب تک بندہ وہ نہ سمجھ لے، صرف ترجمہ دیکھ کر نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت کے شوق میں نبی کی مخالفت نہ آ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو شیطان تو بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف روایتیں بنانی شروع کر دی ہیں، ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بول کر تورات و انجیل بنا ڈالی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول کر نعوذ باللہ روایتیں ضعیف بنا لیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی پر اللہ پر لوگوں نے جھوٹ بول دیا تو بزرگان امت پر کیسے نہیں لوگ جھوٹ بول کر ان کی کتابیں جو انہوں نے نہیں لکھی ان کی طرف منسوب کریں گے، ان کے اقوال، قصے، کہانیاں، یہ سارا کا خلاصہ یہ ہوگا کہ لوگ ہماری بات مانیں، حالانکہ اصل تو بات ماننی ہے اللہ کے نبی کی، اتباع تو کرنی ہے اللہ کے نبی کی، استاد ضرور ہے اور اس کے احکام ضرور ماننے ہیں، لیکن نبی نہیں، نبی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی نبی کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ محبت اللہ کی تب ہی آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ مرشد ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہوتا، امیر ضرور ہوتا ہے لیکن نبی نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی کا کہنا اس طرح نہ مانو جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم ہے، تو لہذا اللہ کی نافرمانی اگر کہیں آنے لگے گی تو پھر کسی کا بھی قول چھوڑا جا سکتا ہے، کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اسی لیے جو بھی دین کی طرف بلائے اس کا کہنا مان جاؤ، کیونکہ وہ نبی والا راستہ بتا رہا ہے، اسی لیے سیدنا لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میری طرف بلا رہا ہو نا بس اس کا کہنا مان لو، کیونکہ اس کا راستہ گویا میرا راستہ ہے۔ اسی لیے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، فرعون ہی کا رشتہ دار تھا لیکن تھا مومن، مرد مومن، قرآن کہتے ہیں رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کا رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے قوم والو میرا کہنا مان لو، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کہنا مان لو، نہیں، اس کی کہنے کا مطلب یہی ہے مرد مومن کا، میرا کہنا مان لو، میں تمہیں نبی والا راہ بتا رہا ہوں۔
اسی لیے نبی والا راہ جو بھی بتائے اس کی اتباع کرنی ہے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کا تابع دار ہو گیا، جس طرح میں صحابہ سے راضی ہوں ان سے بھی راضی ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کیونکہ صحابہ اکرام وہ ہیں جو کامل نبی کی راہ سمجھا رہے ہیں۔ جو صحابہ کی اتباع کرتا ہے وہ گویا نبی کی اتباع کر رہے ہیں، اور اللہ ان ساروں سے راضی۔ اسی لیے تو اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کی طرح لوگوں ایمان لے آؤ گے تو قابل قبول ہے، ہدایت تبھی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ یعنی اتباع کی طرف جو بلائے اس کا بھی اللہ نے اتنا بڑا درجہ بنا دیا ہے کہ جو نبی کی اتباع کی طرف بلاتے ہیں، نبی کے کہنے ماننے، صبح و شام، لباس، حتیٰ کہ پورے بدن، صحت، بیماری، خوشی، غمی، ان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر صبح و شام کی سنتیں، اور اسی طرح وضو کی سنتیں، مسجد جانے کی سنتیں، گھر میں رہنے کی سنتیں، یہ سارے بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور بندہ ان کو پڑھتا رہے، صحیح احادیث سے کسی سے سیکھتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔